سبزی لانے کا ٹائم ہو چکا ہے، شام ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے ڈے ٹائم صبح کے وقت مجھے ٹائم نہیں ملتا ویڈیو بنانے کا۔ دکھانا کیا ہوتا ہے، وہی روم، وہی بیٹھے ہوئے، وہی کچھ نہ کرتے ہوئے، تو کم از کم یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ دکھانے کو مل جاتا ہے۔ تو ابھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سی سبزی ملتی ہے بنانے کے لیے۔ اس شاپ میں چلتے ہیں، یہاں سے جا کر دیکھتے ہیں کہ کون سی سبزی یہاں پر لگی ہوئی ہے آج۔ یہاں چکن بھی لگی ہوئی ہے، یہاں برتن بھی لگے ہوئے ہیں۔ کپ ہمارے گھر میں وہ نیا لڑکا ہے، وہ کپ لے کر آ گیا، 2 کپ 2 گلاس۔ ابھی یہاں پر کیا کیا ہے، گوبھی ہے، کدو لے جائے، کدو اگلے دن بہت مزیدار بنا تھا، بہت مزیدار، تو یہ نا کدو لے جاتے ہیں۔ شملہ مرچیں بھی پڑی ہوئی ہیں، یہ شملہ مرچیں ہیں۔ چلو میرے خیال میں یہ کدو جو ہے نا یہ ٹھیک ہے تو تازہ، تو یہ لے چلتے ہیں۔ فائنلی ڈیسائیڈ یہ وہ ہے کہ شملہ مرچیں لے چلتے ہیں۔ کدو لے کر گیا ہوں تو کدو کا ریٹ کافی زیادہ تھا، 5 ریال کا 1 کلو، اور 1 کلو میں کیا بنتا ہے۔ وہ کدو بھی پکے ہوئے تھے، تو جنس میں سے بیج وغیرہ نکال کر تھوڑے ہی رہ جانے تھے، تو میں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ 3 ریال کے ایک پیکٹ ملا، 6 ریال کا سبزی مل گئی ہے، تو وہ 12-14 ریال کے ملتے ہیں۔ تو ڈیسائیڈ یہی کیا ہے کہ آلو گھر میں پڑے ہوئے ہیں، آلو اور شملہ مرچیں آج بناتے ہیں۔ اب گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں یہاں پر، آہستہ آہستہ کافی زیادہ گرمی ہو رہی ہے۔ آج ٹیمپریچر 38 تھا یہاں پر، لیکن یہ ہے کہ ہوا جو ہے نا، ہوا ایسی چل رہی ہوتی ہے کہ بندہ چھاؤں میں بیٹھا ہو نا، جیسے یہ چھاؤں ہے، تو گرمی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ دھوپ میں ظاہری بات ہے، دھوپ میں تو اتنی زیادہ جلن ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کا پودا جو ہوتا ہے نا، پاکستان میں بھی پہاڑی علاقے میں جہاں پر خشک پہاڑ ہوتے ہیں نا، اس طرح کا پودا ہوتا ہے، اسے ہم جنگلی کیکر کہتے ہیں۔ پتے بھی اسی طرح کے ہیں، کانٹے بھی ہیں، لیکن اس کا جو ہوتا ہے تنا وہ مختلف ہوتا ہے بڑے کیکر سے۔ رمضان شریف میں یہاں پر رونقیں ہوا کرتی تھی، اس ہوٹل کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، لوگ آ جا رہے ہوتے تھے، یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا تھا، لیکن آج کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر۔ دیکھ لیں، بس گاڑیاں ہی روڈ سے گزر رہی ہیں اور کوئی چیز نہیں آپ کو دکھائی دے گی، کوئی بندے کے ساتھ میں ہوں نا بندہ۔ لو جی، آپ کا بھائی ابھی بنانے لگا ہے سبزی، ٹماٹر، آلو، اس میں ہے پیاز، یہ سبز مرچیں ہیں، سبز مرچیں بھی نکال کر، نہیں دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑیں گے، اور یہ شملہ مرچیں پڑی ہوئی ہیں، یہ 2 پیکٹ ہیں۔ بتایا اس نے مجھے 4 ریال کا تھا ایک پیکٹ، لیکن دیا مجھے اس نے 3 ریال کا ہے، تو یہ 2 شملہ مرچ کے پیکٹ ہو گئے۔ اور باقی یہ ہماری نائف پڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا کٹر ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، کٹنگ بورڈ، ہاں کٹنگ بورڈ۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ جب بھی میں سبزی بنانے کے لیے بیٹھتا ہوں نا، تو میں نا ان بھائی صاحب کے نیوز لگا لیتا ہوں۔ یہ بھائی صاحب جو ہے نا، یہ ان کی میں نیوز سنتا ہوں، اور یہ کرنٹ افیئر پر شاید آپ نے بات سنی ہوگی، خاص طور پر بحرین میں اٹیک ہوا، تو ساتھ ساتھ کام جاری رہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ لگے ہوتے ہیں۔ ابھی میں اس لیے نہیں لگا رہا، ایسا نہ ہو کہیں پر کوئی مجھے کاپی رائٹ سٹرائک آ جائے۔ چلو ابھی کام شروع۔ یہاں مقام اسلام آباد سے ہم روٹی لیتے ہیں، 3 ریال کی روٹی لیں گے، 6 روٹیاں لیں گے، اور پھر دودھ لے کر جانا ہے ساتھ۔ وہ دور آپ کو چاند دکھائی دے رہا ہے، آج میں نے سنا ہے چاند گرہن بھی لگنا ہے، چلو دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ نہیں۔ ہم یہاں سے روٹی لیتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज मैंने ग्लासेस यहाँ पर बैठे हुए नहीं लगा रखे, क्योंकि चलते फिरते मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और यहाँ पर काफ़ी देर के लिए मुझे मोबाइल देखना पड़ेगा, तो फिर ग्लासेस होना लाजमी थे। लेकिन मैं जब नीचे उतरा हूँ तो मैंने अपने आई ग्लासेस वहीं पर रख दिए और मुझे याद ही नहीं रहा। बहरहाल जैसे भी होगा, आप कुछ इधर देखेंगे कुछ इधर देखेंगे और काम चला लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, और मैं आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि कल मेरी बेटी जो थी वो अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन पर आई थी, तो उसके लिए आपने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है, दुआएं दी हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पता क्या बात होती है कि वालिदैन के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अभी ना हम सुबह का ना खाना खा रहे थे, घर नाश्ता कर रहे थे। वैसे सुबह तो नहीं थी, वो दोपहर का टाइम था, लेकिन जब लड़के जागे तो उन्होंने नाश्ता करना था। ज़ाहिर बात है हमारा भी नाश्ता उनके साथ ही था। तो उस वक्त तकरीबन 12:30 हो चुके थे। खैर, हम उसे सुबह ही कह लेते हैं। तो एक लड़का बीच में कहने लगा कि वो उसकी शादी नहीं हुई। वो कहता है कि आज़ादी तब तक की है जब स्कूल ज़िंदगी में तब तक है जब शादी नहीं बंदे की हो जाती। तो मैंने कहा वाकई हो सकता है, लेकिन जब बंदे की शादी हो जाती है ना, तो उसको मतलब सोच बदल जाती है, उसके मामलात उसका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बदल जाता है। फिर उसे फ़िक्र होती है, अपने बच्चों की होती है, बीवी की होती है, सारे। उस वक़्त जब ज़िम्मेदार इंसान मैच्योर हो जाता है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान उस वक़्त बच जाता है। खैर, यही मेन ज़िंदगी का मतलब है, निचोड़ है कि एक दिन आपको खुशी मिलती है, दूसरे दिन गम होता है। यही ज़िंदगी का तरीक़ाकार है। कल बहुत ज़्यादा खुशी थी, आज आपकी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी वजह से मतलब काफ़ी तबीयत मेरी भी बहुत जल होगी। देखिए, पता क्या बात होती है कि जब घर में खुशी थी तो मैं खुश था, लेकिन जब घर से कोई इस तरह की न्यूज़ मिलती है ना, तो ज़ाहिर बात है कि दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, बंदा दूर होता है, कुछ कर नहीं पाता। अगर कुछ हाथ में हो तो बंदा कर ले, भाग दौड़ कर ले, हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। क्योंकि मुझे ना इन चीज़ों की इस वजह से तकलीफ़ होती है ना, ज़्यादा होती है। अभी पाकिस्तान में सर्दियाँ स्टार्ट हो रही थी, और उन सर्दियों की रात, अभी मतलब रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, और आपके भाभी को आधी रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम है, मेरी आँख लगी थी, तो मेरी ये बेटी जो अभी फर्स्ट आई है, दौड़ती आई मेरे पास, वो कहती है कि अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं भागता हुआ उनके पास गया तो देखा कि वो जैसे मछली नहीं पानी के बिना तड़प रही होती बेड के ऊपर, इस तरह वो तड़प रही थी। तो मैंने, अब मेरा थोड़ा सा ना मैं कह रहा, गुस्सा भी आया कि मुझे पहले क्यों नहीं आप लोगों ने बताया। जब जैसे ही दर्द शुरू होता है, मैं कहता हूँ कि जैसे ही दर्द शुरू हो उतने पता चल जाए, बंदा इंजेक्शन लगवा ले तो बेहतर होता है। अब ये बातें करने का वक़्त नहीं था। मोटरसाइकिल पर मैं बिठाया, हॉस्पिटल जाना था, रोड टूटे फूटे। तो यकीन करें, मुझे ना वो वक़्त जब याद आता है ना कि शायद इस तरह का टाइम आ गया होगा, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार अब तो कोई है भी नहीं है जो लेकर जाए। लेकिन एक सबक सीख लिया है कि हर वक्त वो दर्द का जो इंजेक्शन है ना, वो घर में ज़रूर मौजूद होता है कि अगर रात को कहीं दर्द हो जाए, अब ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है। तो खैर, यही सारी सूरत हाल है। अल्लाह ताला की ज़ात रहम और फजल करे। बाकी जी, मुझे आज इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, मुझे नहीं पता कि भाई साहब हैं या बहन साहब हैं जिन्होंने मैसेज किया होगा, क्योंकि आईडी का भी कोई अता पता नहीं। तो मैसेज आया कि जी शिवा साहब क्या हाल है, ठीक है, जॉब का क्या बना। मेरे लिए तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने
جواب دیا والیکم السلام میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اب مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں بہن بھائی ان میں سے کوئی ہو گیا وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا کوئی نہیں یار معاملات بن. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں جاب آپ کے لیے تلاش کر سکتا ہوں لیکن آپ کے وہ کاغذات ادھر ادھر کرنے میں نا انہوں نے کہا کہ 1000 ریال آپ کا لگے گا. تو میں نے کہا یار بھائی ابھی نہ کوئی جاب, میں تو جاب پیسوں کے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں, لینا چاہتا ہوں, یا جو کچھ بھی معاملات ہیں آپ مجھے 1000 روپیہ پہلے ہی ٹھونکنا چاہ رہے ہیں. تو وہ آگے سے مجھے ڈرانا شروع ہو گیا, دھمکیاں جیسے نہیں بندہ دیتے کہ تمہارے ساتھ یہاں پر یہ ہو جائے گا, تمہیں یہاں سے پکڑ کر مطلب اس شہر سے جیسا کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں لے جایا جائے گا یا آپ کو جیل ہو سکتی ہے یا یہ. تو میں یقین کریں کہ ڈر گیا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہوا, لیکن میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. تو بعد میں نے شہزاد بھائی سے بات کی. میں نے کہا کہ ایسی نا مجھے کسی نے میسج کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں ڈرتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایسی کسی چیز پر کان نہیں دھرنا. یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ مجبوری کا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں, یہاں پر نہیں دنیا میں ہر جگہ میرے خیال میں. اور یقین کریں کہ یہ جو دھوکے باز یا دغا باز یا ٹھگ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں نا, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گری ہوئی دیوار کو ہی اور دھکا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو آلریڈی کو مرا ہوا ہے, جس میں خون ہی نہیں نکل رہا, اس کا خون نچوڑنے کا فائدہ کیا. اب کسی نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی, شاید ایک آدھی پرانی دیکھی نہیں, آئی ڈونٹ نو. تو اس نے سوچا ہوگا کہ چلو جی موقع ٹھیک ہے, مرغا بھی ہے, مجبور بھی ہے, چلو اس کو ذبح کر لیتے ہیں. تو کم از کم اتنا تو خیال کر لیں کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود آلریڈی کسی کے وہ کیا کہتے ہیں کہ پڑا ہوا ہوں, خرچے پر پڑا ہوا ہوں. تو کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پتہ نہیں کتنے لوگ قابو آ جاتے ہوں گے ایسے لوگوں کے جو کہ لوگوں کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں, پرینک اسکیم ہی کہہ سکتا, دھوکے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کے لوگوں سے. میں تو اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہزاد بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے ایسی کسی بات پر کان نہیں دھرنے, اور جو بھی بات چیت تو میرے ساتھ مل کر آپ نے کرنی ہے, کسی سے بھی کرنی ہے. تو ادروائز آپ جو ہے نا بہتر یہ ہے نہ کسی سے کہیں. میں دیکھتا ہوں جو باقی جو معاملات ہیں جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے مل کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ. جو دیکھیں نا پتہ کیا بات ہے کہ جو دانہ میرے پیٹ میں جانا ہے یا میرے بچوں کے لیے ہے نا وہ مجھے مل کر رہنا ہے. ہاں مجھے کوشش کرنی پڑے گی, شاید ہو سکتا ہے کہ میری یہاں نہیں تو پاکستان میں یہ سارا ایک پروسیس چل رہا ہو, پتہ نہیں کیا رب کی ذات کو منظور ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کریں گے, اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. یہاں رہتے ہیں کہ پاکستان جاتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب پتہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.